اور یہ مدرسہ کا لفظ سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ اندلس میں ہوا، اسپین میں، اور وہاں یورپ کے بڑے بڑے شہزادے تعلیم پانے کے لیے وہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ آج بھی میں گیا ہوں غرناطہ، اسپین کا جو مشہور شہر ہے غرناطہ، تاریخی شہر، تو میں ویسے ہی وہاں اچانک چلا گیا تھا، تو وہاں پر چہل قدمی ہم کر رہے تھے تو دیکھا ایک بڑی عمارت ہے شاندار، اسے بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، محرابی انداز کے کمرے ہیں، تو اس پر اسپینش یعنی رومن رسم الخط میں لکھا ہوا تھا مدرجہ۔ معلوم ہوا کہ یہ مدرسہ تھا، اور یہ وہ مدرسہ تھا کہ جس کی پورے یورپ میں شہرت تھی، شہزادے اور شہزادیاں وہاں آ کر پڑھا کرتے تو، لیکن اس طرح پڑھتے تھے کہ جو سائنس پڑھ رہا ہے اس کا حلیہ بھی وہی ہے، اس کے ادائیں بھی وہی ہیں، اور جو حدیث پڑھا رہا ہے اس کی بھی ادائیں وہی ہیں، دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایک محدث اور ایک سائنسدان، آپ علامہ ابن عربی کو دیکھ لو محدث، اور ابن خلدون کو دیکھ لو مورخ، اور ابو ریحان بیرونی کو دیکھ لو فلکیات کا ماہر، ابو علی ابن سینا کو دیکھ لو طب کا ماہر، لیکن اگر ان کی تصویریں آپ کے سامنے لگا دی جائیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون عالم ہے اور کون طبیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی تعلیم ان کی بچپن سے ان کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ دین کو اپنے اندر اپنائیں، اور اس کی وجہ سے چاہے کسی بھی شعبے زندگی میں چلے جائیں، وہ نماز کے وہ پابند ہوتے تھے، روزے کے وہ پابند ہوتے تھے، مسائل کم از کم اتنے جتنا انسان کے لیے فرض عین ہے اتنے مسائل و احکام ان کو معلوم ہوتے تھے۔ ان کا حلیہ بھی ویسے ہی تھا جیسا، اور ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی ثقافت سب ایک جیسے۔ www.darsequran.com